امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جن کے جسم یکجا اور خواہشیں جدا جدا ہیں، تمہاری باتیں تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیتی ہیں، اور تمہارا عمل ایسا ہے کہ جو دشمنوں کو تم پر دندان آس تیز کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اپنی مجلسوں میں تو تم کہتے پھرتے ہو کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور جب جنگ چھڑ ہی جاتی ہے تو تم اس سے پناہ مانگنے لگتے ہو۔ جو تم کو مدد کے لیے پکارے اس کی صدا بے وقت، اور جس کا تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو اس کا دل ہمیشہ بے چین ہے۔ ہیلے حوالے ہیں، غلط سلط اور مجھ سے جنگ میں تاخیر کرنے کی خواہشیں ہیں، جیسے نادہند مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا، اور حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتا۔ اس گھر کے بعد اور کون سا گھر ہے جس کی حفاظت کرو گے، اور میرے بعد اور کس امام کے ساتھ ہو کر جہاد کرو گے؟ خدا کی قسم، جسے تم نے دھوکہ دے دیا ہو اس کے فریب خوردہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جسے تم جیسے لوگ ملے ہوں تو اس کے حصے میں وہ تیر آتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اور جس نے تم کو تیروں کی طرح دشمن پر پھینکا ہو اس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے جس کا سوفار ٹوٹ چکا ہو اور پیکان بھی شکستہ ہو۔ خدا کی قسم، میری کیفیت تو اب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری کسی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں، اور نہ تمہاری نصرت کی مجھے آس باقی رہی ہے، اور نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا مرض کیا ہے اور اس کا چارہ کیا ہے؟ اس قوم اہل شام کے افراد بھی تو تمہاری ہی شکل و صورت کے مرد ہیں۔ کیا باتیں ہی باتیں رہیں گی جانے بوجھے بغیر، اور صرف غفلت و مدہوشی ہے تقوی و پرہیزگاری کے بغیر۔ بلندی کی ہرس ہی ہرس ہے، مگر بالکل ناحق ہے۔